الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے مجذوب اور مجذوبیت۔ آپ نے بزرگان دین کی محافل میں یہ نام سنا ہوگا، مجذوب۔ فلاں مجذوب فلاں علاقے میں رہتا تھا، فلاں مجذوب نے یہ کہا تو یہ ہو گیا۔ تو یہ لفظ مجذوب جو ہے یہ کیا ہے، آج اس پر گفتگو کریں گے اور تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی چیز کہ مجذوب کسے کہتے ہیں، دوسری چیز مجذوب کیسے بنتا ہے، اور تیسری چیز کیا مجذوب سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، بڑی توجہ سے آپ سنیں۔ بزرگان دین اولیاء کاملین میں مختلف طبقات ہیں، عہدے ہیں، مراتب ہیں، مناصب ہیں۔ صاحب وقت ہے، نقبا ہیں، نجبا ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اقطاب ہیں، اغواس ہیں۔ یہ سارے درجے مرتبے یہ طریقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ اہل طریقت اہل محبت ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مجذوب کیا ہے۔ مجذوب جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے کھینچا ہوا، لے جایا ہوا۔ بعض نے لکھا کہ اس کے معنی کھینچنے اور لے جانے کے ہیں۔ اس کا فاعل جاذب ہے جس کے معنی کھینچنے والا، اور اس کا مصدر جذب ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ مجذوب کون ہے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین نے لکھا کہ جب انسان راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے، یعنی کسی کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی اور اس کے بعد اس کی روحانی تربیت شروع ہوئی، اب اس کے شیخ نے اس کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے بتائی، کوئی اسم پاک، مثلا اللہ الصمد ہے، یا حی یا قیوم ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک بتایا، اور اس کو اس اسم پاک کا چلہ کرایا، یعنی 40 دن ایک جگہ بیٹھ کر اس نے ایک خاص تعداد میں وہ اسم مبارک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک۔ اس میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف مقامات ہوتے ہیں جن سے وہ آدمی گزرتا ہے، اور گزرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کہیں جا رہا ہے، یعنی بیٹھا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، روحانی سفر وہ کرتا ہے، روحانی کیفیات اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے، تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جب وہ تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا ہے، اگر وہ اس مقام سے گزر جائے تو سالک، اور اسی تجلیات میں گم ہو جائے تو مجذوب۔ یہ اس کی ایک مختصر تعریف، یعنی اسی جلوے میں گم ہو گیا، اب وہ اس سے نظر ہٹانا نہیں چاہتا، دنیا اور مافیا سے بے خبر۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف موجود ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ تمہیں پرا گندہ حال نظر آئیں گے، ان کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہوں گے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، عجیب حال میں ہوں گے، اور ایسے حال میں کہ اگر وہ تمہارے دروازے پر آئیں تو تم انہیں دھکے دے کر نکال دو۔ ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، کسی کے گھر میں گئے، ان کا ہٹاؤ، اس کی یہ تو فقیر ہے، اس کو دھکے دے کے نکال۔
تو سرکار نے فرمایا حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس حال میں ہوں گے کہ لوگ انہیں دھکے دے کر نکال دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دے. یہ ان کا مقام. دنیا والے نہیں سمجھتے، کہتے یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی. یعنی مجذوب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سخت سردی میں بھی بغیر لباس کے، جس میں لوگ کوٹ، اوور کوٹ اور نہ جانے کیا کیا پہنے پھر رہے جسم کو بچانے کے لیے، اس پر کوئی اثر نہیں. اور سخت گرمی میں کمبل اوڑے پھر رہا. یعنی بالکل مختلف اس کے احوال، جو ظاہری طور پر لوگوں کے احوال ہیں یا سالکین کے احوال ہیں، مجذوب کا حال ان سب سے مختلف ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں مجذوب، جذب کی کیفیت میں رہتا ہے ہر وقت. تو اب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جب وہ اس مقام سے گزرتا ہے نا اور اسی میں کھو جائے تو مجذوب ہے، اور اس سے گزر جائے تو پھر وہ سالک. اب جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں وہ سالک ہیں. حضرت غوث اعظم، حضرت غریب نواز، حضرت قطب الاقطاب، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، سلطان نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، مخدوم سمنانی، مجدد الفسانی، قطب ربانی، اشرف المسائی، یہ سب سالکین اس مقام سے گزر گئے، اور جو اسی میں کھو گیا وہی مجذوب ہو. اب اس کے پاس بیٹھنا یہ بڑا خطرناک ہے، اور خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ مجذوب کی جو زبان ہے وہ تلوار کی کاٹ ہے. جو زبان سے نکل گیا وہی ہو گیا. کبھی وہ اچھی کیفیت میں ہے، آپ جا کے بیٹھ گئے، اس نے کہا جا بیٹا تیرا بیڑا پار ہو گیا. ہو گیا، زبان سے نکل گیا، ہو گیا. اور اگر وہ کبھی جلال میں ہے، کسی اور کیفیت میں، اور اس نے کہا جا تیرا بیڑا غرق، واقعی ہو جائے. اسی لیے منع کیا گیا کہ مجذوبوں کے پاس نہ بیٹھو، احتیاط کرو بیٹھنے سے. جو زبان سے نکلے گا اسی وقت ہو جائے. ہمہ وقت اس کا رابطہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مجذوب جو ہے نا آنکھیں بند رکھتے، کھولتے ہی نہیں. اکثر جو مجاذیب کے ذکر ملتے ہیں آنکھیں بند بیٹھے، کوئی سوال کیا آنکھیں بند کر کے جواب دے دیا، کھولتے ہی نہیں. کیوں؟ آنکھیں بند کر کے جو جلوہ انہیں نظر آتا ہے وہ آنکھیں کھول کے نظر نہیں آتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں نا، ہم آنکھیں بند کر لیں دنیا اندھیر ہو گئی. آپ آنکھیں بند کر لیں میں نظر نہیں آؤں گا، میں نے آنکھیں بند کر لیں آپ نظر نہیں آ رہے. اور وہ آنکھیں بند کریں پوری کائنات کو دیکھیں. اسی لیے کسی نے لکھا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیدار کے لیے آنکھیں کھولی جائیں گی یا بند کی جائیں گی؟ ہم کھول کے دیکھیں گے نا، وہ آنکھیں بند کر کے دیکھیں. ہم آنکھیں بند کر لیں دنیا اندھیر ہو جائے، اور مجذوب آنکھیں بند کر لے، اللہ کا ولی آنکھیں بند کر لے، پوری کائنات روشن ہو جائے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دل کی آنکھ کھلی ہوئی. دل کی آنکھ، باطنی آنکھ جو ہے نا وہ کھلی ہوئی، اور اس ظاہری آنکھ سے آپ جہاں تک دیکھ سکتے ہیں اس باطنی آنکھ سے اس سے کہیں زیادہ دیکھ سکتے ہیں. غوث اعظم نے فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصال، میں پوری کائنات کو، اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ. تو یہ تو غوث اعظم کی نگاہ تھی. تو جب غوث اعظم کی نگاہ یہ ہے تو رسول اعظم کی نگاہ کیا ہو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے. ان کی عظمت اور شان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بارگاہ رب العزت میں ان کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک الگ ہی جماعت ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل. کوئی جھڑک دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، اپنی کیفیت میں چلے جا رہے ہیں. جس طرح کہ ایک دفعہ ہم نے ایک واقعہ بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. ایک مجذوب، پھٹے پرانے کپڑے، داڑھی پر بالوں پر گرد و غبار، میلے کچیلے کپڑے وہ بھی پھٹے ہوئے، جوتا پہنا وہ بھی پھٹا ہوا، چلا جا رہا. بارش ہوئی تھی، پانی کھڑا تھا جگہ جگہ. اچھا کوئی باہوش آدمی ہو تو وہ تو سنبھل کے چلتا ہے نا،
پانی سے بچ کے جاؤں، میں ادھر ہو جاؤں ادھر ہو جاؤں، کوئی اینٹ رکھ کے اس کے اوپر سے گزر جاؤں، مجذوب تو اپنی کیفیت چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا جوتا جو پھٹا تھا اس سے چھینٹے اڑ رہے تھے پیچھے سے، جیسے آگے قدم بڑھاتے تھے پیچھے سے چھینٹے اڑتے تھے، اس کو پرواہ نہیں، کپڑے اس کے پہلے ہی خراب ہیں، کسی کے اوپر چھینٹ جا رہی ہے، اس کے اوپر پانی آ رہا ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں، چلا جا رہا ہے اپنی دھن۔ ایک گلی سے جب وہ گزرا تو ایک لڑکی اپنے دوست کے ساتھ، یا جو بھی آپ کہیں، نیچے بیٹھی تھی، جو زینہ تھا نا اس کی بالکل شروع کی سیڑھی پہ وہ بیٹھی، جیسے گلی میں دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ گزرے مجذوب صاحب، ان کو پتہ نہیں چھینٹیں اڑ رہی ہیں ادھر سے، وہ ایک چھینٹ اڑی اس لڑکی کے منہ پہ چلی گئی، کیچڑ جو تھی اس کے منہ پر گئی۔ تو جو بیٹھا تھا اس کا دوست، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے آ کر اس مجذوب کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا۔ دیکھ نہیں رہا تو چھینٹیں اڑ رہی ہیں، چلا جا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں، اور فول بکا جو بھی اس کو کہنا تھا۔ اتنی زور سے مارا مجذوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر نیچے منہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ آہستہ آہستہ آگے چلا تو اس نے کہا لڑکے نے کہ میں بھی رومال لا کر تمہارا چہرہ صاف کرتا ہوں۔ جو کیچڑ جو اس کے منہ پر گئی تھی لڑکی کے، تیزی میں بھاگتا ہوا زینے پر چڑھا، جب سب سے اوپر والی سیڑھی پر پہنچا پیر پھسلا اور لڑکتا ہوا نیچے گرا، اور جب لوگ اٹھانے کے لیے گئے اسی میں مر گئے، ختم ہو گیا اسی وقت۔ ایک سیکنڈ میں لوگ حیران، یہ کیا ہوا؟ سب دیکھ رہے ہیں، اس کے تھپڑ مارنے کو بھی لوگوں نے دیکھا، مجذوب کے آسمان پر دیکھنے کو بھی لوگوں نے دیکھا، مجذوب اسی طرح چلا گیا اور یہ تیزی میں اوپر گیا، وہاں سے پیر پھسلا، گرا، مر گیا، لوگوں نے دیکھا۔ تو آہستہ آہستہ یہ چلتا ہوا ابھی گلی کے کونے تک پہنچا تھا تو کچھ لوگ دوڑے ہوئے گئے، کہا بابا خوش ہو جاؤ، جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا وہ مر گیا، اس نے تمہیں مارا تھا نا، مر گیا۔ اس نے آسمان کی طرف پھر نظر اٹھائی اور کہا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو دو محبوبوں کی لڑائی ہے، میرا اس میں کیا ہے؟ میں گزر رہا تھا، میرے جوتا جو پھٹا ہوا تھا اس سے چھینٹ اڑ کے اس کے محبوبہ کے منہ پر گئی، اس کے محبوب کو غصہ آ گیا، اس نے آ کر مجھے تھپڑ مار دیا، میرا محبوب اوپر سے دیکھ رہا تھا، اس نے اسے جان سے مار کہا یہ تو دو محبوبوں کی لڑائی ہے، مجھے اس میں کیا؟ یہ کہتا ہوا پھر آگے بڑھ گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، چلے جا رہے۔ ان کے احوال ہی مختلف ہیں، یعنی بزرگان دین میں جو طبقات ہیں ان میں مجذوبوں کے احوال سب سے مختلف۔ دہلی میں ایک مجذوب تھے حضرت سرمد شہید رحمت اللہ علیہ، بغیر لباس کے رہتے تھے، سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو، لیکن لوگ جانتے تھے ان کا مقام بڑا بلند، جو زبان سے نکل گیا ہو گیا۔ ہم وقت جذب کی کیفیت میں جامع مسجد دہلی آج بھی موجود ہے، اس کا جو مین دروازہ ہے اور اس کی سیڑھیاں ہیں، اسی سیڑھیوں کے قریب ان کی ایک چھوٹی سی جھوپڑی یا کٹیا جو بھی آپ کہیں اس میں رہتے اور وہیں بیٹھے رہتے، راکھ رکھی ہوئی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، راکھ بیٹھے لوگ جاتے تھے، ملتے تھے، چلے جاتے تھے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے زمانے کا بڑا عظیم حکمران گزرا ہے ہندوستان کا، اور اس نے جب سلطنت ہندوستان پر قبضہ کیا تو ظاہر ہے اس کے کئی بھائی تھے، اپنے بھائیوں کو بھی قتل کرایا، کچھ بھتیجوں کو بھی، جیسا ہوتا ہے بادشاہوں کا اقتدار بچانے کے لیے وہ کرتے ہیں، اس نے بھی کیا۔ شاہی قلعہ جامع مسجد کے بالکل سامنے ہے، میں خود وہاں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، آپ لوگ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو شاہی قلعے میں رہتا تھا بادشاہ، اور بالکل سامنے جامع مسجد دہلی، دونوں بالکل آمنے سامنے، بیچ میں ایک بڑی سی سڑک ہے، مطلب میدان ہے، پھر سڑک ہے، پھر قلعہ ہے۔ تو بادشاہ وہاں سے نکلتا تھا اپنی وہ بگھی میں، شاہی بگھی، اس میں بیٹھ کر مسجد تک آتا تھا، پھر وہاں نماز پڑھتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ سرمد شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں برینا، عالمگیر آیا، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، اور ان کے برابر ہی کمبل پڑا تھا،
کبھی کمبل اوڑھ لیتے تھے، کبھی اتار کے پھینک دیتے. یہ آیا، اس نے دیکھا، جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو دیکھا کہ سائڈ میں کونے میں بیٹھے. اس نے کہا سرمد کیا یہ تم نے لگا رکھا ہے، بغیر لباس کے تم بیٹھے ہو، تم سے یہ نہیں ہوتا کہ کمبل اٹھا کے اپنے اوپر ڈال لو، کم سے کم سطر ڈھانپ لو، اتنا حصہ ڈھانپ لو. انہوں نے یوں دیکھا، کاٹ تو ڈال دے. اچھا. اب یہ گیا، اس نے جیسے ہی کمبل ہٹایا تو کمبل کے نیچے اس کے بھائیوں اور بھتیجوں کی کھوپڑیاں رکھی، جو گردنیں کٹوائیں تھی نا اس نے، وہ رکھی، خون. یوں اٹھایا، ایک دم ٹھٹک گیا، ڈر گیا، وہیں ڈال دیا. حقیقت میں نہیں تھی، حقیقت میں نہیں تھی، روحانی طور پر اسے دکھا دیا کہ تو جو کر آیا نا، تو یہ ساری چیزیں. اب جب اس نے جیسے ہی وہ کھوپڑیاں دیکھیں جن جن کو اس نے قتل کرایا تھا، دیکھا وہیں کمبل چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا تیرے عیب ڈھانپوں یا اپنا سطر ڈھانپوں؟ خاموش ہو کر سیدھا چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے. مجذوبوں کی کیفیت. خیر ان کا واقعہ تو کافی طویل ہے. ان کی شہادت کا واقعہ بس اتنا آپ کے سامنے بیان کر دوں، وقت مختصر ہے، کہ وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ. علماء نے فتویٰ لگا دیا یہ پورا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. کفر کے فتوے تو آج کل فوراً نہیں لگ جاتے، بلکہ اس زمانے میں بھی لگتے تھے. تو جب ان کو قتل کا حکم ہوا، ایک جم غفیر جمع ہو گیا، لوگوں کی ہجوم ہو گیا، جلاد آیا اور جیسے ہی تلوار ماری اسی وقت انہوں نے پورا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ صرف لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہو، کہا ابھی میں اسی مقام تک پہنچا ہوں، آگے میں پہنچا ہی نہیں. بزرگوں کی اپنی بات. تو پورا کلمہ پڑھا، شہید ہو گئے، اور شہید ہوئے، گردن ادھر گری اور گردن اٹھا کر مسجد میں جانے لگے. اب بتائیے، گردن سر سے الگ ہے اور خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے. تو ان کے پیر و مرشد، ان کا مزار بھی وہیں پر ہے، دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس. حضرت سرمد شہید اور حضرت ہرے بھرے صاحب، ان کا نام کچھ اور تھا، ہرے بھرے صاحب کے نام سے مشہور. تو ان کا مزار سبز ہے، ان کا مزار سرخ ہے، کیونکہ یہ شہید تھے، سرخ رنگ ہوا ہوا. یہ ہم نے خود وہاں دونوں مزارات کی زیارت کی. تو انہوں نے کہا سرمد کہاں جا رہے ہو؟ کہا بارگاہ رسالت میں اپنا مقدمہ لے کر. انہوں نے کہا بس ٹھہر جاؤ، حکم ربی یہی ہے. بس وہیں گر گئے اور اس کے بعد لوگوں نے وہیں ان کو دفن کر دیا. تو یہ مجذوبوں کی دنیا ہی الگ ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے ان کا ایک وہ رابطہ ہے. اور بزرگان دین نے ان کی حالات، ان کے واقعات بیان کیے ہیں. حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں مجذوبوں پر ایک باقاعدہ نوٹ لکھا، ایک باب باندھا. اسی طرح حضرت میاں عبدالصمد فخری نظامی چشتی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے مجذوب وہ ہیں جس پر جذب الہی ایسا طاری ہو کہ ایک آن میں اسے واصل بحق کر دے، اور تمام مقامات عروج بلا کسب و مجاہدہ کے اس کو طے ہو جائیں. اسی طرح دیگر تعریفات جو ہیں مختلف لوگوں نے لکھی. ان کی روحانیت، ان کے مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن شریعت کے احکامات ان پر لاگو نہیں ہوتے، اس کے مکلف ہی نہیں. ہمیشہ جذبی کیفیت میں ہیں، اور جو آدمی جذبی کیفیت میں، جس کو اپنا ہوش ہی نہ ہو، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ کہاں سے کرے؟ وہ اپنی کیفیت میں نہیں. کبھی کبھی کیفیت میں آتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی چیز میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں. ہمارے مخدوم سمنانی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں مجذوب ہوتے تھے. تو ایک مجذوب تھے، کسی مقام پر رہتے تھے. لطائف اشرفی میں یہ واقعہ موجود ہے. مخدوم صاحب کا ایک مرید تھا، دیہاتی، ان پڑھ. اور دیہاتی لوگ تو آپ کو پتہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، بس ایک لکیر کے فقیر جو بات بتا دی بس اسی پر ہی. تو مخدوم صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بے نمازی کے ساتھ کھانا مت کھانا. جو بے نمازی ہو اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا. اس نے یاد کر لی یہ بات، بس یہ حضرت نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ کھانا نہیں کھانا. ایک دن آپ
اپنی خانقاہ سے نکلے، وہ بھی حضرت کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے، کہا چلو فلاں مجذوب ہے ان سے ملنے چلتے ہیں۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھے کھانا کھا رہے مجذوب، ہو سکتا ہے اس کو وہ کیفیت دور ہو گئی، ورنہ مجذوب کو نہ کھانے کا ہو، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، نہ اوڑھنے کا، کوئی نہیں، وہ اپنی کیفیت میں مست ہے۔ مجذوب نے نظر اٹھا کر دیکھا، کہا آؤ آؤ سید ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ آپ بیٹھ گئے، جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کھڑا رہا، آپ نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا مجھ سے تو کہتے ہیں بے نمازی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ، خود بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، مجھ سے تو کہتے کھانا نہیں کھاؤ اور خود کھانا کھا رہے۔ اچھا، اس کا اشارہ تھا مجذوب کی طرف، ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کیفیت میں ہی نہیں تھے اپنے، اور جب کیفیت میں ہوتے تھے تب پڑھتے تھے، لیکن جب بالکل ایک مدہوشی کی کیفیت ہو، ایک جذب کی کیفیت ہو، آدمی تو اس عالم سے بالکل بے نیاز ہے۔ مجذوب سمجھ گیا اور ان کو غصہ آیا، انہوں نے اپنے پیچھے سے تکیہ اٹھایا اور کہا میں اس کو ماروں گا۔ مخدوم صاحب سمجھ گئے، آپ فوراً اس کے اور مجذوب کے درمیان آ گئے، اس کو پیچھے کر لیا، کہا نہیں یہ میرا مرید ہے، نہیں میں اس کو آج ماروں گا۔ اس نے یہ کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دے، معاف کر دیں گے، میرا مرید ہے۔ لیکن اب ان کو غصہ آ کے کہیں کسی نہ کسی کے میں یہ تکیہ ماروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ مینار ہے نا، اس پہ مار دیں۔ اب آپ دیکھیں مینار کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور تکیے کی کیا حیثیت ہے، آپ 1000 تکیے بھی مار دیں کچھ نہیں، لیکن مجذوب کی طاقت دیکھو، جب آپ نے فرمایا چلیں آپ اس پہ مار دیں، اس لیے فرمایا کہ تاکہ ان کا غصہ اتر جائے، مجذوب نے اٹھا کے تکیہ مارا، مینار پاش پاش ہو کے گر تم تباہ ہو گئے، بالکل رضا رضا۔ یہ ہے مجذوب کی طاقت۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، جو اللہ کے ولی ہوں، جو ان کی کیفیات سمجھ سکتے ہوں، وہی بیٹھ سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سلام کر کے گزر جائے، اور کہیں پتا ہو کہ کوئی مجذوب ہے، دور دور سے آپ وہ کریں اور اس کے بعد گزر جائیں۔ نہ جانے کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے۔ بہت سارے مجذوب گزرے ہیں، کبھی وہ اچھی کیفیت میں ہیں، لوگ بیٹھے ان کو فائدہ بھی ہو گیا، کسی سے کچھ کہہ دیا اس کا کام ہو گیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کیفیت میں، اگر وہ جلال کے عالم میں ہے اور اس کی زبان سے کچھ نکل گیا وہی ہو گیا۔ وہ اتنا سیف زبان ہوتا ہے، تلوار کی کاٹ جیسے ہوتی، جو نکلا وہی ہو گیا۔ تو اس لیے یہ مجذوبوں کے احوال ہیں، تو ان کی مختلف کیفیات ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت اور بارگاہ رسالت اور بارگاہ رب العزت میں ان کی جو مقبولیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسی دیوانہ ہے، یہ تو ایسے ہی پاگل ہے، یہ تو دنیا والے کیا سمجھیں؟ وہ تو اگر کسی کو دیکھیں نا پھٹے پرانے لباس، کہنے یہ پاگل ہے، کسی کو دیکھیں بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے۔ مختلف چیزیں نا۔ سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان سے پوچھا گیا محبوب بنو گے یا محب؟ انہوں نے کہا میں کل جواب دوں گا۔ گئے اپنی والدہ کے پاس، مجھ سے سوال ہوا ہے کہ محبوب بنو گے یا محب؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ سوچ سمجھ کے جواب دینا، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ دیکھا کہ ایک مجذوب تھے، فقیر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہا مجھ سے سوال ہوا ہے کہ محبوب بنو گے یا محب؟ انہوں نے کہا کل آنا، کل جواب دیں گے۔ چلے گئے، اب رات بے چینی میں گزاری، صبح ہوئی، وہاں پہنچے، دیکھا مجذوب صاحب غائب۔ لوگوں سے پوچھا ایک بزرگ یہاں بیٹھے تھے، کہاں گئے؟ کہا بزرگ، ارے وہ تو ایسے ہی پاگل دیوانہ تھا، تم اس کو بزرگ کہہ رہے؟ کہا نہیں وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو مر گیا۔ ارے کب؟ کہا کل ہی تو مرا شام کو۔ پھر کیا ہوا؟ کہاں تدفین ہوئی؟ کہا تدفین کیا، وہ تو ایسے ہی آدمی تھا، اٹھا کے پھینک دیا اس کو، اس کی لاش ہم نے پھینک دی کوڑے میں۔ کوڑے میں پھینک دی؟ حیران ہوئے، اتنے بڑے بزرگ تھے، مجذوب تھے، اور ان لوگوں نے دفن نہیں کیا، لاش کوڑے میں پھینک دی۔ کہا کہاں پھینکی، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا جاؤ فلاں علاقے میں، وہاں جانا، وہاں لاش پڑی ہو۔ چلے گئے، دیکھا تو لاش پڑی ہے۔ وہاں جا کر عرض کی حضرت ہم نے تو آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کل آنا، اور ہم تو آئے، ہم یہاں پہنچے، آپ وہاں پہنچ گئے، آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا۔ تو لاش سے آواز آئی یہی تو جواب ہے، تم نے پوچھا تھا نا کہ تم سے پوچھا گیا محبوب بنو گے یا محب؟ دیکھو ہم محب بنے تھے، یہ حال ہوا۔
محب بنے تھے یہ حال ہوا، نہ گور نہ کفن کچھ میسر نہیں ہوا، تم محبوب بن جاؤ بڑے ناز اٹھائے جائیں گے۔ محبوب بن جاؤ بڑے ناز اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے میں محبوب بنوں گا، آج تک محبوب الہی۔ تو یہ بزرگان دین کے اپنے مقامات ہیں، اپنے مراتب ہیں، اپنے مناصب ہیں، یہ ایک دنیا ان کی الگ ہے۔ تو مجذوب پر گفتگو چل رہی تھی، تو مختلف تعریفات جو ہیں بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے ان مجذوبوں کی بیان کی ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا کہ مجذوب کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے درود پاک پڑھا جائے تو وہ ہوش میں آ جائے، ظاہر محبوب کا نام لیا جائے گا ہوش آ جائے۔ اس طرح مختلف چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی صحبت سے بچنا بہتر ہے۔ بچنا اس سینس میں نہیں ہے کہ خدا نہ کرے کوئی وہ ایسے وہ ہے، لیکن اس لیے کہ آپ ان کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ ان کی کیفیات کو سمجھیں، یہ ایک الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ بذریعہ ٹرین لاہور تشریف لے جا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک سیٹ پر بیٹھے تھے، اچانک سامنے ایک صاحب آئے اور سامنے آ کر بیٹھ گئے، یعنی تھوڑے فاصلے پر دور۔ پورا ڈبہ تھا، جیسے پورا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے ریل کا، تو یہ اس طرف بیٹھے ہیں اور وہاں سے کافی دور سامنے وہ آ کے بیٹھے، اور بیٹھتے انہوں نے شروع کر دیا الا اللہ الا اللہ الا اللہ، شروع کر دیا۔ پہلے آہستہ آہستہ شروع کیا، پھر آواز بلند ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، اتنی بلند ہوئی کہ ریل کی آواز کم لگ رہی تھی، ان کی آواز زیادہ لگ رہی تھی۔ ریل چلتے میں آواز ہوتی ہے نا، کھٹ 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 جو آواز آتی ہے، تو والد گرامی فرماتے ہیں اچھا اس ڈبے میں ہر قسم کے لوگ تھے، بھائی نیک بھی تھے، بد بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، اور اس زمانے میں ریڈیو کا بڑا وہ تھا، تو کوئی ریڈیو پہ گانے لگا کر سن رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، اپنی اپنی کیفیات میں لوگ بیٹھے تھے۔ لیکن والد محترم فرماتے ہیں جب انہوں نے ذکر شروع کیا آہستہ آواز میں، پھر تیز ہوئی، پھر تیز ہوئی، اتنی تیز ہوئی کہ جتنے لوگ تھے، جو ریڈیو سن رہا تھا اس نے وہ بند کر دیا، جو باتیں کر رہا تھا وہ خاموش ہو گیا، سب انہی کی طرف دیکھ رہے، اور وہ آنکھیں بند، بس وہ الا اللہ الا اللہ اپنی کیفیت میں، آواز بلند سے بلند ہوتی چلی جا رہی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں میں نے بھی شروع کر دیا الا اللہ الا اللہ۔ تو جیسے ہی میں نے شروع کیا انہوں نے فوراً آنکھ کھول کے دیکھا، پوری ڈبے پہ نظر دوڑائی، تار سے تار مل گیا نا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ دوسرا کون کر رہا ہے، پتہ چل گیا نا۔ تو جیسے ہی دیکھا والد صاحب کو تو کہتے دوڑ کر آئے اور آ کر سیٹ پہ نہیں بیٹھے، قدموں میں بیٹھ گئے اور پھر ذکر شروع کر دیا۔ وہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ کون ہے، تو جانتے ہیں نا ولی را ولی مشناسن، ولی ولی کو پہچان جاتا ہے۔ تو کہتے میں آہستہ ذکر کرتا رہا، وہ بلند آواز سے کرتے رہے کافی دیر اسی طرح۔ اب ایک صاحب تھے، ان کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے کان میں جا کر کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی کان میں کہا ایک دم وہ خاموش ہو گئے، اور ان کے اندر ایک جلال پیدا ہوا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور گھور کر ان کو دیکھا جنہوں نے کان میں یہ کہہ دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کے لپٹ گئے، انہوں نے ان کو ہٹایا اور چلتی ٹرین سے اتر گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں جب ٹرین چل رہی ہو کتنی رفتار سے چلتی ہے، کوئی آدمی اتر سکتا ہے؟ اور ایسے اترے کہ جیسے ٹرین رکی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے جب دیکھا تو سامنے چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک پیر سیڑھی پہ رکھا، دوسرا زمین پہ رکھا، چلتے ہوئے چلے۔ پھر والد صاحب نے ان صاحب کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ کہہ رہے میں نے کہا بہت دیر ہو گئی، ذکر کر رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں نے ان کے کان میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ ایک اپنی کیفیت میں تھا، ایک آگ لگی ہوئی تھی، اور سرکار کا نام تو ٹھنڈک ہے، ذکر کو روکنے کے لیے تو نام لیا جاتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کہا پانی پڑ گیا، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو گئی۔ حضور کے نام میں تو ٹھنڈک ہے، رب کے نام میں جلال ہے۔ وہ ایک کیفیت میں تھا، ایک جلال کی کیفیت تھی، ایک عجیب اس پر کیفیت طاری ہو رہی تھی، تم نے کان میں جا کر بغیر سوچے سمجھے جا کر ذکر روک دیا، اس کی وہ لذت، وہ کیفیت، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں، اسی لیے وہ فوراً اتر کے چلا گیا۔ تو اس لیے ان کا مقام جو ہے نا بہت بلند ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی عظمت اور ان کی شان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن جس طرح سالک
جنہوں نے راہ سلوک طے کی اور اس منزل سے گزر گئے، وہ جس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں بزرگان دین کی محفل میں غوث پاک سے لے کر اور آج تک لوگ جاتے ہیں، ان کی دستبوسی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بزرگان دین اولیاء کاملین جتنا فائدہ پہنچاتے ہیں، اس طرح مجذوب کی بارگاہ میں نہیں بیٹھا جا سکتا، اس لیے کہ اس کی کیفیت عام لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ جذب کی کیفیت میں۔ تو جب اس کی کیفیت ہی نہیں سمجھ سکتے تو آپ اس سے فیض کیسے حاصل کریں؟ اور وہ بھی ایک اپنی کیفیت میں ہے، اگر وہ اپنی کیفیت میں آ گیا، جو اس کی زبان سے نکل گیا وہ ہو گیا، تو وہ ہر وقت ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، وہ اسی جلوے میں گم ہے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی منظر آپ ایسا دیکھ رہے ہوں جس سے آپ نظر ہٹانا نہ چاہیں، اور کوئی آ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے تو غصہ آئے گا نا۔ مثلاً آپ میچ دیکھ رہے ہیں، اس کی مثال میں دے دوں، میچ کے شوقین بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اب وہاں پتہ چلا کہ ابھی چھکا لگنے والا ہے، کسی نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ کو ہٹاؤ یار ہٹاؤ جلدی میچ دیکھوں کہ ہوا کیا ہوتا ہے نا۔ کوئی ایسا منظر جس میں آدمی کھو گیا اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس سے نظر ہٹانا نہیں چاہتا، تو یہ تو دنیاوی چیز ہے، وہ حقیقی چیز ہے۔ جب وہ منظر انسان دیکھتا ہے، تجلیات ربانی کا نزول ہوتا ہے، یا جو پوشیدہ مناظر مجذوب دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مناظر، جو مشاہدات اسے کرائے جاتے ہیں، اس مشاہدے سے نظر ہٹانا نہیں چاہتا، اس لیے آنکھیں بند رکھتا۔ وہ دنیا والوں کو دیکھنے ہی نہیں چاہتا، وہ دنیا سے لا تعلق ہے، دنیا میں ہے لیکن دنیا سے لا تعلق، دنیا سے لا تعلق، جبکہ سالک کی کیفیت الگ ہے۔ حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ ایک جملہ ہے، تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، اور دنیا کو دل میں نہیں رکھو، جیب میں رکھو۔ جیب میں جو چیز ہوتی ہے نکالی جا سکتی ہے، دل میں اگر گھس جائے تو نکالنا مشکل ہے۔ تو یہ سارے بزرگان دین دنیا کو جیب میں رکھتے ہیں، اور جیب میں کیا، ان کے تو قدموں میں دنیا رہتی ہے۔ یہ دنیا کو چھوڑ کر آگے جاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ مخدوم سمنانی نے دنیا کو چھوڑا، تخت و تاج کو لات ماری، تارک الدنیا کہلائے، تارک السلطنت کہلائے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے قدموں میں۔ سلطنت کو چھوڑا، اللہ نے باطنی سلطنت عطا فرما دی، ایسی سلطنت 700 سال سے زائد عرصہ ہو چکا، آج بھی ان کا نام زندہ۔ تو یہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی شان ہے، ان کے یہ طبقات ہیں، ان کے یہ مراتب ہیں، ان کے یہ مناصب ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ مجذوب ایک جماعت ہے جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ان کے احوال و افعال دیگر بزرگان دین سے مختلف ہے۔ جس طرح کہ وہ نشست و برخاست کرتے ہیں، وہ شریعت کے مکلف بھی ہوتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، وہ شادی بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی رہتے ہیں، دنیا والوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں، لیکن واصل بحق ہوتے ہیں، اللہ کی طرف زیادہ رجوع رہتے ہیں، اور وہاں سے جو کچھ پیغامات، جو کچھ روحانیت ملتی ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ بزرگان دین کی طرف سے بارگاہ رسالت سے جو کچھ فیض ملتا ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، جبکہ مجذوب کی کیفیت بالکل الگ ہے، وہ ہمیشہ جذب کی کیفیت میں ہے، مدہوشی کی کیفیت میں ہے، اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ وہ اگر کھانا کئی دن تک بھی نہ کھائے تو وہ زندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، کپڑے نہ پہنے تو اس کو پتہ نہیں، سخت سردی میں وہ بغیر لباس کے ہے، سخت گرمی میں وہ کمبل اوڑھ کے پھر رہا۔ تو یہ ان کی کیفیات بالکل الگ ہیں، لیکن بہرحال ان کی عظمت اور ان کی شان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے دیگر جو اس جماعت کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ اور سلاسل طریقت میں جو مراتب اور مناصب ہیں، مثلا ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اقطاب ہیں، اغواس ہیں، ان کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم علیحدہ علیحدہ نشستوں میں بیان کریں گے۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دو، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔
جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔